السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ کتب کتابا فہو عنده فوق العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اس کے پاس موجود ہے. اس کتاب کی ایک عبارت ہے، اس عبارت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے. عبارت کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے پہلے ہے. جب بھی میں کسی قوم سے معاملہ کرتا ہوں تو پہلے اپنی رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، اور جب قوم اس رحمت کے معاملے کو ٹھکرا دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ غضب کا معاملہ کرتا ہے. اب اس اجمال کی تفصیل کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، شعیب ہے، یا پہلی جو تباہ شدہ قومیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف رسول بھیجنے سے پہلے ہی انہیں برباد کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کیا. اپنے رسول بھیجے، ان رسولوں کو پیارے پیارے احکامات دیے. جب قوموں نے رسولوں کی بات کو ٹھکرا دیا تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ غضب کا معاملہ کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو فترۃ الرسل، یعنی رسولوں کے وقفے کا فاصلہ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. یعنی اتنا لمبا یہ دور جاہلیت تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیج رہا ہے. انتہائی تاریک دور ہے، جہالت کا دور ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جاہلیت کے دور کے دوران اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا. ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہ عربہم وعجمہم الا بقایا اہل الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا اس دور کے دوران تو سب نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. سب نے، عرب و عجم سب نے اللہ کو ناراض کر دیا. ہاں چند اہل کتاب تھے جو تورات کی تعلیمات کو تھامے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو اس دور کے دوران لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا. ہر گھر کے اندر خرافات تھی، ہر گھر کے اندر شرک اور بت پرستی تھی. یہ مشرکین مکہ، جہاں تک کہ انہوں نے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا. یتیموں کا مال کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بے حیائی عام تھی. یہاں تک کہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے.
اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو تو ان کی ایک ہی دلیل ہوتی تھی. وہ دلیل کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی رسولوں کی تعلیم نہیں تھی. وہ بات یہ تھی کہ انا وجدنا آبانا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو, اپنے بزرگوں کو اس راستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم, ایسی گمراہی اور جہالت, اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم پر اپنی رحمت کا معاملہ کیا. اپنا چنا ہوا رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ بھیجا ہے ان پر. اس کے چنے ہوئے صحابہ کا انتخاب کیا. یہ چنا ہوا دین اسلام ہے اور اس کے جو احکامات ہیں اس کی اگر آپ باریکیوں کے اندر آپ جائیں تو آپ کو رحمت ہی رحمت نظر آئے گی. وہ رسول جو صادق اور امین ہے اور یہ دین جو رحمت والا دین ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. دین آ چکا ہے, رسول آ چکا ہے, کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اب تو رحمت والا مہینہ رمضان بھی جاری ہے. تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بچ جاؤں گا, جب اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے سامنے جنت کا پورا پروگرام پیش کر کے جا رہا ہوں اور جہنم سے بچنے کا پورا پروگرام پیش کر کے جا رہا ہوں, اور پھر بھی وہ کہے جی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, ہمارے بزرگ یہ کام نہیں کرتے, اور وہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا, تو یہ اس کی ایک خوش فہمی ہوگی. کیوں؟ جاہلیت کے کافر نے جس وقت یہ بات کہی تھی اس وقت اللہ کی رحمت ان کے پاس نہیں آئی تھی, اللہ کا رسول ان کے پاس نہیں تھا, کتاب اللہ کی ان کے پاس نہیں تھی. لیکن آج کا مسلمان یہ بات اس وقت کر رہا ہے کہ یہ نہیں جی یہ دین بڑا آسان ہے, یہ مولویوں نے ایسی مشکل باتیں پیش کی ہیں اور اللہ رحمان ہے, رسول رحمت للعالمین ہے, ہم بچ جائیں گے. نہ وہ روزے رکھے, نہ نمازیں پڑھے, نہ مسجد سے تعلق بنائے, نہ قرآن کی تلاوت کرے, تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. کیوں؟ اب رحمت کا معاملہ جاری ہو چکا ہے. اب جو بندہ رحمت کے معاملے کو ٹھکرائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب کا معاملہ شروع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس رمضان کے حوالے سے, آپ نے فرمایا بعدا لمن ادرک رمضان فلن یغفر لہ, اس بندے کے لیے ہلاکت ہے, دوری ہے جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کا کوئی بندوبست اور انتظام نہ کر سکے. رمضان کا مہینہ یہ میرے بھائیوں ہماری زندگی کے اندر یہ ایک بار پھر آیا ہے, اور آج جمعے کا دن بھی ہے. یعنی جمعہ جو سید الایام ہے, دنوں کا سردار دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ابن ماجہ کے اندر, ابو داؤد کے اندر بھی ہے. یعنی کس قدر آپ نے فضیلت بیان کی ہے جمعے کے حوالے سے. آپ نے فرمایا من غسل واغتسل, جو جمعے کے دن غسل کرے, غسل کی تلقین کرے, اور بکر وابتکر, جمعہ پڑھنے جلدی آئے, جلدی گھر والوں کو آنے کی تلقین کرے, مشالم یرکب, پیدل آئے, سوار ہو کر نہ آئے, ودنا من الامام, امام کے قریب ہو کر بیٹھے, فاستمع ولم یلغو, امام کی بات کو غور سے سنے, کوئی لغو حرکت نہ کرے. یعنی ہر ایسی حرکت جو بندے کو امام کی بات سننے سے روک دے وہ لغو حرکت ہے. وہ انگلیوں کے پٹاخے نکالنا ہے, داڑھی کے ساتھ کھیلنا ہے, یا کوئی اور حرکت کرنا ہے. فرمایا کہ وہ امام کی بات کو غور سے سنے, کوئی لغو حرکت نہ کرے. بکل خطوۃ, ہر اٹھے ہوئے قدم پر, ہر اٹھے ہوئے قدم پر, اجر صیامھا و قیامھا عمل سنۃ, ہر اٹھے ہوئے قدم پر جو وہ اٹھا کر مسجد میں آیا ہے, 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. یعنی یہ جمعے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دیکھ لیں کہ چند صحابہ ایسے تھے
جو مدینے کے دور کونے پر رہتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ ایک بندہ تھا جو اس قدر مدینے کے دور کے کونے سے آتا تھا اور کوئی اس کی نماز فوت نہیں ہوتی تھی، کوئی نماز فوت نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تو کوئی گدھا خرید لے، کوئی سواری کا بندوبست کر لے، اتنی دور سے آتا ہے تو تاکہ تو گرمی میں اس پر سواری کر کے آئے، اندھیرے میں آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا مسجد کے پاس مکان ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں دور سے چل کر آؤں اور واپس اپنے گھر جاؤں تو میرے ان قدموں، اٹھے ہوئے قدموں کو اللہ تعالیٰ اپنے میرے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے یہ دونوں چیزیں جمع کر دی ہے، یعنی مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جو چاہے چھوٹا ہو چاہے کچا ہو، اس کی طرف آنے اور جانے پر ثواب ملتا ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں، جہاں قرآن کی تلاوت کریں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، سورہ اخلاص پڑھنے پر، یعنی سورہ اخلاص پڑھنے پر آپ کو 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ 10 بار پڑھنے، حدیث کے اندر آتا ہے 10 بار پڑھنے پر اس بندے کا جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا ہے۔ صحابی نے آگے سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت زیادہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا ہے تو رمضان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ واحد احکام ہے، روزوں کے احکام جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ بیان کیے ہیں، کیونکہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ اس کا انداز بیان خطابی ہے، تحریری نہیں ہے، تصنیفی نہیں ہے کہ جس طرح ہم کوئی تصنیف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پہلے، یعنی یہ حدیث کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں، پہلے نماز ایمان کے مسائل ہیں، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ قرآن کے اندر تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے جو کچھ بیان کرنا تھا کر دیا ہے، لیکن روزوں کے احکام ایک جگہ بیان کیے۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ جی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انداز بیان کیسا انتخاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی کہ اے ایمان والو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ پر ایمان لائے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو اب میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے۔ پہلے ایمان کا خطاب ہے، پھر کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر حکم دیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ فرض تھا، لعلکم تتقون۔ اور پھر اس کی حکمت بھی بیان کی، یعنی آپ دیکھیں کہ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، لیکن یہاں خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیونکہ روزے کے اندر ایک مشقت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس قدر پیار ہے کہ بات کو مجہول انداز میں کیا ہے۔ کوتب، یہ نہیں کہا کہ تم پر میں نے لکھا ہے، اللہ نے لکھ دیا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کو اس انداز سے کیا کیونکہ اس پہ بندوں کے لیے ایک مشقت ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں انداز کیا ہے، کما کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح ہمارے ہاں روزہ کیسے فرض ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے پر۔ چاند، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، یعنی عید مناؤ۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، یعنی پہلی امتیں جو ہم سے پہلے گزری ہیں ان کے ہاں بھی جو روزے تھے وہ چاند کے اعتبار سے تھے، لیکن اس قدر تبدیلی آئی کہ آج اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ کیلنڈر کا اعتبار ہے، یہ عیسائیوں کا 25 دسمبر کرسمس آتا ہے تو وہ تاریخ کے اعتبار سے ہے، ہاں ایسٹر ان کا جو ہے وہ آج بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کما، یعنی کہ
اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ روزے سے اللہ کو اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں بھی رکھی ہے اور امت محمد کو بھی اس سے محروم نہیں رکھا ہے۔ پچھلی امتیں یہ نیکی کے کام کرتی رہی ہیں، تو تم بھی شوق اور لگن کے ساتھ یہ کام کرو۔ اور پھر روزے رمضان کے جو روزے ہیں اس کے ساتھ نیکیوں کے کچھ اور دروازے کھول دیے، مثلا اس کے اندر اعتکاف آ گیا ہے، اور پھر قرآن کا سننا، پڑھنا، قیام کرنا، جس کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام لیلۃ القدر، جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی رحمت کس قدر ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، حکمت کیا ہے؟ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور آگے یہ بات کی ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کی رحمت آئی، فرمایا کہ جو مریض ہو، جو بندہ مریض ہے تو وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، عارضی مریض ہے یا مسافر ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی یہ کام کر لے۔ اور دو بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کیا کہ جو بندہ تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے۔ اور پھر یہ کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر رحمت اور بیان کی وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، ہاں جب تم گنتی کو پورا کر لو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ یعنی جب گنتی پوری کر لو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ قرآن عید کو تکبیر کا دن کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کا دن آتا تھا تو ہر گلی کے اندر جہاں بھی گزرتے تھے جس صدا کو بلند کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور رحمت آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دیں میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ یعنی دعا مانگنا یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دیتا ہے تو اس کو قبولیت کی بھی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سورہ مریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا بیان ہے اپنے بندے زکریا پر۔ وہ رحمت کیا تھی؟ اذ ناداہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ کوئی شرط نہیں اللہ نے رکھی، کوئی شرط رکھی ہو کہ ڈائریکٹ کہے جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار موقع پر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ایسا محسوس ہوتا ہے قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا مفہوم حدیث نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا لیول ہے، یہ جس کو ہم قبولیت سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے نہیں رہا ہے، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں مصائب وہ ہم سے ہٹا رہا ہے۔ مثلا میں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نوکری لگوا دے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نوکری نہیں لگوا رہا ہے، لیکن میرے بیٹے پر ایک شر آنا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کی وجہ سے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندے کے نامہ اعمال کے اندر
جب ایک یہ دعا جو دنیا کے اندر اللہ نے قبول نہیں کی تو یہ جب اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی تو بندہ پکار اٹھے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر میں نے قبول نہیں کی. تو اس موقع پر حشر کے میدان کے اندر جب بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی، اور بڑی قیمتی ہوگی، اس وقت اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ آ جائے تو یہ بڑی غنیمت کی بات ہوگی، اور بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. پھر ہم پر ایک اور رحمت اللہ تعالیٰ کی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر رات روزے کے اندر شامل تھی. ہماری شریعت کے اندر رات روزے سے نکال دی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر رات روزے کے اندر شامل تھی تو میاں بیوی کے تعلقات بھی حرام تھے، اور رات کو ہماری شریعت کے اندر رات کو روزے سے نکال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سحری نہیں کھایا کرتے تھے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. اہل کتاب کی مخالفت کرو، سحری کھاؤ، پیسے روزہ نہ رکھو. اور ہمیں رات کو یہ اجازت بھی دے دی گئی کہ تمہاری عورتیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہاری عورتیں ان سے بے پردہ ہونا رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں. یعنی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر. اور پھر آپ جو سن 2 ہجری کے اندر رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے ایک رحمت گزری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ صوم کا لفظ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ صوم کا لفظ گھوڑے پر بولتے تھے. اپنے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے، خود نہیں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کا پیشہ جو تھا یہ لوٹ مار، قتل و غارت گری، ایک قبیلے پر دوسرے قبیلے کا چر جانا تھا. وہ عرب کی ساری زمین بنجر ہے، کوئی کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی. تو گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ گھوڑا جلدی سے جائے اور چھاپا مارے، لوٹ مار کرے، واپس آ جائے. لیکن گھوڑا جہاں تیز رفتار جانور ہے، تیزی سے رخ بھی پھیر سکتا ہے، وہاں نازک مزاج بھی ہے. اونٹ جیسی اس کے اندر سختی نہیں ہے. عرب کا جو جانور ہے وہ تو اونٹ ہے، گھوڑا تو نہیں ہے. لیکن اونٹ کے اندر تیزی نہیں ہے، تیزی سے وہ رخ نہیں پھیر سکتا ہے. تو یہ لوگ اونٹ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے، ایک بڑا سا توبڑا اس کے منہ پر چڑھا دیتے تھے، اور عرب کی جو گرم لو ہے اس کے آگے ایک بندہ اس کو کھڑا کر دیتا تھا اونٹ کو، اور اپنے منہ کو وہ کپڑے سے لپیٹ لیتا تھا. تو یہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ہمت ہار جائے اور سوار مارا جائے جب کوئی قبیلہ اس کا پیچھا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھوڑے کو روزہ رکھواتے ہو، آپ خود روزہ رکھو. کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ 23ویں رکوع کے اندر احکامات آئے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال لڑائی فرض کر دی گئی حالانکہ تمہیں وہ ناپسند ہے. تو اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو. تو سب سے پہلے انہیں اس کا عادی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 روزے فرض کیے تھے، ایام بیض کے روزے اور عاشوراء کا روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، تو ہم شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے، موسیٰ میرا بھائی ہے، تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق؟ اور ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ قوم یہود جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے منہج اور عقیدے کو چھوڑ بیٹھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس دنیا سے جاتے ہوئے لعن اللہ یہود والنصارى،
اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبیوں کی تعلیم تو توحید ہے، ان کا عقیدہ اور منہج توحید ہے، یہ قوم یہود اس عقیدہ اور منہج کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کا روزہ، ایام بیض کے روزے فرض کیے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ سن 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان میں اختیار دے دیا گیا کہ ایام بیض کے روزے جو رکھنا چاہے رکھ لیں، عاشوراء کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھ لیں۔ فضیلت بیان کر دی، صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیہ، صوم یوم عاشوراء کا ایک دن کا روزہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہہ دیا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اگر وہ روزہ نہیں رمضان کا رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، لیکن اپنے روزے کے بدلے کسی مسکین کو روزہ رکھوا دیں یا کسی مسکین کی خوراک کا بندوبست کر دیں تو ان کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گی۔ چوتھے مرحلے پر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اب جو بندہ اس مہینے کو پائے وہ لازماً روزہ رکھے، طاقت ہے لازماً روزہ رکھے۔ ہاں 5ویں مرحلے پر 2 بندوں کو اختیار دے دیا گیا اور 2 بار کہا ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو، عارضی مریض، جو مستقل مریض ہوگا وہ تو اپنے روزے کے بدلے مسکین کو کھانا ہی کھلائے گا، لیکن عارضی مریض اور جو بندہ مسافر ہے وہ باقی دنوں کے اندر اپنی یہ گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں یعنی صبح صادق سے لے کر مغرب تک، شروع اسلام کے اندر اس کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ افطار سے پہلے تم سو نہیں سکتے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ بلکہ ایک صحابی تھا قیس بن سرما، یہ مزدور بندہ تھا، مزدوری کر کے تھک ہار کر اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان موجود ہے، میرا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا گھر کے اندر تو کچھ موجود نہیں ہے، یعنی غربت کا زمانہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا میں پڑوس میں جاتی ہوں، کوئی چیز لے کر آتی ہوں۔ وہ گئی ہے، واپس آئی ہے اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر، لیکن آئی ہے تو دیکھا کہ یہ میرا خامد تو سو رہا ہے، تو کہنے لگی خیبۃ لاکا، میری تو ساری کوشش تیرے لیے رائگاں گئی۔ اب اگلے دن کا اس کے لیے روزہ شروع ہو گیا۔ اگلا دن جب آدھا ہوا تو اس پر بے ہوشی طاری ہوگی، کیونکہ بھوک تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو تب یہ آیتیں نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ اب تم سحری کرو اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانا ہے، رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا۔ اور پھر ایک یہ حکم یہ تھا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بات کا آغاز کیا ہے روزوں کے احکام میں، تو بات یہ بیان کیا ہے کہ مقصد تقوی ہے، اور بات کا اختتام کیا ہے تو فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ یعنی روزوں کا اصل مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، روزے کا مقصد اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس بندے پر روزہ رکھنا حرام ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ تم نے اگر روزہ رکھا تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ کیوں؟ روزے کا مقصد بندہ مارنا نہیں ہے، روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا ہے تو فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور بات کا اختتام کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آخری آیت بیان کی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور تم اسے حکام کی طرف لے کر جاتے ہو، انہیں رشوت دیتے ہو تاکہ دوسرے کے مال کو ڈاکے سے کھا لو۔ فرمایا یعنی اصل چیز روزے کے لیے وہ عقل حلال ہے، حلال کمانا، حلال کھانا ہے۔
اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ظاہری عبادات ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کا فرمان ہے سورۃ توبہ کے اندر، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ مسجد کی آبادی میں اضافے کا باعث بنے اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ دیکھ لیں کہ مسجد کی اس آبادی ہی کے لیے ہم نے جو مسجد کی توسیع کا بندوبست کیا ہے، آج صفیں کچھ بچھا دی گئی ہیں، چند دن گزریں گے تو یہ دیوار بھی ہٹا دی جائے گی اور یہ حصہ جو ہے یہ مسجد کے اندر شامل ہو جائے گا، لیکن اس کے متبادل جو مکان 24.5 لاکھ کا خرید کر دیا گیا ہے اس کے ابھی تک پیسے پورے نہیں ہوئے، تو تمام ساتھی نماز کے بعد اس سلسلے میں ضرور تعامل فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔